اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گمان جو گناہ ہوتے ہیں، کون سے ہیں؟ فرمایا کہ تم اپنے ذہنوں کے اندر کسی شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کرو کہ یہ برا آدمی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اچھا آدمی تھا، تو آپ کا یہ گمان کرنا اپنے ذہن کے مطابق یہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض گمان جو تم دل و دماغ کے اندر سوچ کے بیٹھے ہو وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، شہر کی جامع مسجد کے اندر ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا۔ وہ درویش صفت انسان تھا، اللہ کا ولی تھا، بزرگ انسان تھا۔ وہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے صحن کے اندر بیٹھ جاتا، کبھی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا، اور جب اس کے اوپر وجدانی کیفیت آتی تو وجد کے اندر وہ کہتا، ایک صدا لگاتا کہ سن، نہ تو میرا خدا ہے اور نہ ہی میں تیرا بندہ ہوں، بول میں تیری بات کیوں مانوں۔ جب نمازی نماز پڑھ کر نکلتے تو اس درویش کو ڈانٹتے، اللہ کے بندے یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ کسی نے فتویٰ لگایا یہ کافر ہو چکا، کسی نے فتویٰ لگایا یہ منافق ہو چکا، کوئی فتویٰ دیتا یہ مرتد ہو چکا، کوئی کہتا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا، لیکن وہ درویش صفت انسان کسی شخص کی بات کا نہ تو برا مانتا اور نہ ہی کوئی جواب دیتا۔ ایک دن ایک اور اللہ والا اسی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد جانے لگا، صحن کے اندر دیکھا کہ وہی درویش بیٹھا ہے۔ اچانک اس پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی، حالت وجد کے اندر اس نے وہی صدا بلند کی، اس نے کہا سن، نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ ہوں، بول میں تیری بات کیوں مانوں۔ پھر کہنے لگا نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، بتا پھر میں تیری بات کیوں مانوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے اے درویش تو بات بڑی گہری کر رہا ہے، بغیر تحقیق کے اس پر رائے قائم نہیں کی جا سکتی، تو بتا آخر اس کا مطلب کیا ہے جو تو جملہ بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، جب میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں، مسجد کے صحن میں بیٹھتا ہوں، کبھی سیڑھیوں پر بیٹھتا ہوں تو میرے پاس شیطان آتا ہے، شیطان مجھے کہتا ہے تو گناہ کا کام کر، تو یہ کام کر لے، تو یہ کام کر لے، اپنی اس خواہشات کو پورا کر، ان خواہشات کو پورا کر۔ تو شیطان سے مخاطب ہو کر میں اس کو یہ کہتا ہوں اے شیطان مردود سن، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، بتا پھر میں تیری بات کیوں مانوں۔ تو سارے لوگ اتنے میں اکٹھے ہو چکے تھے، جب انہوں نے بزرگ کی یہ بات سنی تو سارے قدموں میں پڑ گئے، حضرت ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے ساری زندگی آپ پر یہ تانے دیے، آپ کو تانے دیے، آپ پر فتوے لگائے کہ آپ غلط بات کرتے ہیں، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس جملے سے۔ تو پیارے احباب، جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے ہو، بغیر تحقیق کے اس پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان جو ہم سوچ لیتے ہیں، بغیر تحقیق کے سوچ لیتے ہیں، دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، وہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت کے دن برا انجام ہے۔